کیسے کام کے اندر اپنا دل لگایا جائے اور دوسری جگہوں کی بجائے آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے کام میں لگے. اس کے بارے میں ہم آج کچھ بات کریں. لازم نہیں ہے کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ آپ کا پیشن ہے اور وہاں سے ارننگ بھی ہو رہی ہے. یہ کانسیپٹ ہم لوگوں کا غلط ہے کہ ہم نے سوچا ہر کام سے پیسے کمانے. انٹرنیٹ نے آج کل کے انسانوں کو ٹائم اور اسپیس کی جو قید ہے اس سے باہر نکال دیا. آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ فلو میں ہیں؟ اس نے کہا جی اس کے 5 سائنس ہیں. نمبر 1، آپ کمپلیٹلی ابزارو ہو گئے. جو منزل کی فکر ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ رستے کو انجوائے کرنے لگ پڑتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. آئی ایم ڈاکٹر بریرہ بختاور اینڈ وی آر ہیئر ایٹ اے پوڈ کاسٹ ود قاسم علی شاہ. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی لائف جو ہے وہ ماشاء اللہ اچھی چل رہی ہوگی. پوڈ کاسٹ ہماری آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دیتے ہیں اور اس فیڈ بیک کو ڈیفینیٹلی بہت ہی غور سے پڑھا بھی جاتا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہے جس کے میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ کے حوالے سے, وچ از ہاؤ ٹو گو ود دا فلو. سو فلو کا جو کانسیپٹ ہے انٹرنیشنلی بہت ڈسکس ہوتا ہے اور ہاؤ ٹو گو ود دا فلو میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے ایک چیز پڑھی ہے کہ کام آپ کو کام محسوس نہیں ہوتا اف یو لو یور جاب. کوئی بھی کام آپ کریں زندگی میں, آپ کا بزنس ہے, آپ کی جاب ہے, یا جو بھی آپ زندگی میں, یا پڑھائی ہے آپ کی, ایون اف یو آر ناٹ ان دا پروفیشنل فیلڈ, اف یو آر ڈوئنگ اٹ ود پیشن, سو وہ کم از کم آپ کو وہ چیز بہت زیادہ برڈن نہیں لگتی. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم, اگر میں اپنی مثال دوں تو یہ کچھ جنوری کا مہینہ اس طرح سے گزرا کہ آئی واز ورکنگ آن سیٹرڈے اینڈ سنڈے اینڈ یو نو دین منڈے آن ورڈ اگین ایک سائیکل شروع ہو جاتا تھا. بٹ آئی واز ناٹ فیلنگ ٹائرڈ اور آئی وازنٹ یو نو فیلنگ دا برڈن. اینڈ وائی آئی وازنٹ فیلنگ دا برڈن مے بی بیکاز ایسا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے الحمد للہ کہ آپ اپنے کام کو اپنا پیشن بنا کر لیتے ہیں اور وین یور ورک بیکمز یور پیشن دین یو ڈونٹ فیل ٹائرڈ. تو یہ تو ایک بہت ہی یونیورسل سا یہ جسے کہنا چاہیے کہ سچ ہے. لیکن کام کو خوشی کے ساتھ کس طرح کیا جائے, کام کو پیشن کے ساتھ کس طرح کیا جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ کام تو چلتے رہتے ہیں, کام تو رکتے نہیں ہیں, کام روتے روتے بھی ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی بھی ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کاموں کو ذرا اپنے خوشی خوشی کیا جائے تاکہ آپ مینٹلی بھی پرسکون رہیں اور کام بھی سفر نہ کرے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے, کچھ ٹپس لیں گے قاسم صاحب سے کہ کیسے کام کے اندر اپنا دل لگایا جائے اور دوسری جگہوں کی بجائے آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے کام میں لگے. اس کے بارے میں ہم آج کچھ بات کریں گے. السلام علیکم قاسم صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر بریرہ یہ مجھے کیوں خیال آیا کہ اس سبجیکٹ پہ بات کرنی چاہیے. اس سبجیکٹ کو تو میں نے بہت پہلے پڑھا. یہ جو فلو کا کانسیپٹ تھا, 2 کتابیں تھیں بڑی فیمس کسی زمانے میں نے پڑھی. ایک تھی ہائپر فوکس کے نام سے اور دوسری کتاب جو تھی نا وہ فلو کے نام سے ہی تھی. لیکن چند دن پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ میں آذربائیجان جا رہا تھا اور میری کنیکٹنگ فلائٹس تھیں. یہاں سے میں نے دوحہ جانا تھا, دوحہ سے پھر میں نے آذربائیجان جانا تھا. یہ میرا ایک آفیشیل ٹرپ تھا اور میں نے کچھ وہاں میٹنگز کرنی تھی. ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, ان کے جو HR ٹریننگ ڈیولپمنٹ کا سیکشن ہے وہ میرے پاس ہے. اور یہ سافٹ ویئر ہاؤس جو ہے الحمدللہ پاکستان کا ایپس اور گیمز بنانے میں نمبر 1 سافٹ ویئر ہاؤس ہے. 90 ٹیکنالوجیز اور ہیزل موبائل اس کا نام ہے جی. اس کے CEO بڑے کمال انسان ہیں, ان کی میں بڑی بار تذکرہ کر چکا ہوں, عبدالسلام, ینگ بوائے. اور یہ کہہ لیجیے ملینز آف ڈالر کی کمپنی ہے. ان کے سارے HR سے, ٹریننگ سے, کوچنگ سے ریلیٹڈ سارے کام میرے پاس ہوتے ہیں. تو ہم جو کچھ ڈائریکٹرز تھے وہ اسپیشلی آذربائیجان جا رہے تھے. اچھا, میری فلائٹ ایسا کچھ ہوا کہ 26 کو کیونکہ مجھے واپس پہنچنا تھا تو میں نے اپنی فلائٹ جو تھی وہ پہلے لے لی. تو میں نے کہا جی میں کوئی بڑا ضروری کام کروں گا, وقت سے پہلے چلا جاتا ہوں. پہلے جب میں جا رہا تھا تو میں اکیلا تھا اور جب میں نے فلائی کیا تو بلیک کافی منگوائی حسب سابق, اور اس کے بعد میں نے ایک مووی دیکھی. اور مووی دیکھنے کے ساتھ جیسی وہ مووی ختم ہوئی تو میرے پاس ٹائم تھا, میں نے کتاب پڑھنی شروع کر دی. میرے پاس 2 کتابیں تھیں, ایک مائنڈ فلنس کے حوالے سے تھی, دوسری کتاب دی لٹل بک آف ہیپینس تھی. یہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے. اس کتاب کو میں نے وہ سینے سے لگائے رکھا کافی دن اور اسے چسکی لے کے جس طرح بلیک کافی کو ہم انجوائے کرتے ہیں اسی طرح اس کتاب کو انجوائے کرتا رہا. لکیلی اس کتاب میں بھی فلو کا کانسیپٹ تھا اور یہ خوشی کے لیے بہت ضروری چیز بتائی گئی. اس کے جو رائٹر تھے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فلو میں نہیں ہے یا فلو کو محسوس نہیں کر رہا تو وہ ہیپینس کو فیل نہیں کر سکتا. یعنی ہیپینس تک پہنچنے کا اگر کوئی شارٹ کٹ ہے تو فلو ہے. اب فلو کو انہوں نے ایکسپلین کس طرح کیا, انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ انسانی دماغ کے ساتھ ہر وقت جڑی ہوئی ہیں, مائنڈ کے ساتھ. ایک ہے ٹائم, دوسرا ہے اسپیس. ہم ہر وقت 2 چیزوں کی ہمیں پرواہ ہوتی ہے. یعنی ہمارا مائنڈ کا جو الرٹ ہونا ہے, کانشیس ہونا ہے, اور جو شعور کا بیدار ہونا ہے, اس کے 2 نشانی ہیں.
ایک کہ ہمیں پتہ ہوگا ہم کہاں بیٹھے ہیں اور یہ جہاں بیٹھے ہیں کمفرٹیبل بیٹھے ہیں, اس سے یہ دیوار کتنی دور ہے, کیمرہ کتنا دور ہے, اینگل میرا ٹھیک ہے, پاور لک ہے, یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ زمان کا کانسیپٹ ہے. ٹائم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے کب شروع کیا ہے اور کب ختم کرنا ہے. ہر وقت ہمارے مائنڈ کی کلاک جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے دیر ہو گئی ہے, یا وہ بتاتی ہے کہ جی ابھی بڑا وقت باقی ہے, جو کہتی ہے جلدی کرو. کئیوں کی تیز چل رہی ہوتی ہے, کئیوں میں سستی کی انتہا ہوتی ہے, ان کی مائنڈ کی کلاک سلو ہو جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ ہے, یعنی جو مائنڈ کے ساتھ جڑا ہے کہ مائنڈ نے فوری طور پہ دیکھنا ہے میں کہاں ہوں. اچھا آپ صبح اٹھ کے پہلا کام کیا کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں میں کہاں ہوں, جتنی مرضی ڈیپ سلیپ میں, اگر کسی کو اچانک اٹھائیں رات کو ڈیپ سلیپ میں, فوراً اٹھ کے وہ الرٹ ہو کے پہلا مائنڈ نے کام کیا کرنا ہوتا ہے, میں کہاں ہوں اور ٹائم کیا ہوا. یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہر وقت آپ کے ذہن کے ساتھ مائنڈ کے ساتھ چل رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی کام کو اتنا ڈوب کے کرتے ہیں کہ آپ کا ٹائم اور اسپیس کا کانسیپٹ آف ہو جائے, ختم نہ ہو, ختم تو نہیں ہو سکتا کیونکہ زندہ انسان کے ساتھ یہ ہر وقت دو چیزیں چاہنی ہیں, ایک اس کی مائنڈ کلاک چل رہی ہے, دوسرا اس کا اسپیس کا کانسیپٹ چل رہا ہے کہ میں کہاں ہوں ہر وقت. یہ دونوں چیزیں اگر تھوڑی دیر کے لیے کہہ لیجئے وہ پوز ہو جائیں یا پارک ہو جائیں کہیں, اور آپ کسی کام کو اتنا ڈوب کے کر رہے ہو کہ نہ آپ کو ٹائم گزرنے کا احساس رہے, نہ آپ کو اندازہ رہے ہم کہاں بیٹھے ہوئے. اب اس کو اور اچھے سے سمجھانا ہو تو میرے پاس پھر اس کے علاوہ مثال کوئی نہیں ہے. اگر کسی نے بھی لو کو ایکسپیرینس کیا, محبت جو ہوتی ہے اس میں بھی ٹائم اینڈ اسپیس سے آپ باہر نکل جاتے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کتنے گھنٹے گزر کے. جو محبوب ہوتا ہے اس کے کہتے ہیں جی اس کی پورے دن آپ اس کے ساتھ گزارنے کے بعد شام کو کہتے ہیں کہ ابھی تو آئے ہو, یعنی وہ ٹائم کا ہی نہیں پتہ لگتا. آپ کو اگر آپ کی پسندیدہ مووی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یا کوئی ایک سیریز ہے ڈرامہ کی, سیریلس دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ نے وہ مووی ختم ہوگی اور کتاب آپ کی پسندیدہ ہے, کمپنی آپ کی پسندیدہ ہے, جگہ آپ کی پسندیدہ ہے, یا کوئی نظارہ ہے, کوئی ایسا نیچر خوبصورت نظارہ ہے, اس کو آپ دیکھتے 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 آپ کو پتہ لگے گا یار یہ تو شام ہوگی. میں نے ایک کافی کا مگا پکڑ کے بیٹھا تھا اور ایک کتاب لی تھی میں نے, اور جھولا جھولتے جھولتے شام ہو گئی. یہ جو کسی کام کو کرتے ہوئے ڈوب جانا ہے جس میں آپ کے مائنڈ کی یہ دو ایبلٹیز ٹائم اور اسپیس کی یہ دونوں صلاحیتیں آف ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے, ایلیمینیٹ نہ ہو, تھوڑی دیر کے لیے پاز ہو جائیں یا سو جائیں, اس کا مطلب ہے وہ فلو ہے. اب کیوں ضروری ہے؟ اچھا اس میں بڑی اچھی آپ نے لٹریری ایگزامپلس دیں تو میرے دماغ میں وہ آنا شروع ہو گیا. تو قاسم صاحب نے ذرا لٹریچر کی سائڈ سے ایگزامپلس دیں. تو ایک ریسرچ میں جب وین آئی واز ڈوئنگ مائی پی ایچ ڈی ریسرچ, تو یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ ہے یہ ڈسکس اس میں نے کیا, اور ایک بڑی مزیدار تھیوری ہے جو کہ میں یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گی. اس کو ہم اے سنکرونٹی کہتے ہیں. اے سنکرونٹی کا مطلب یہی ہے کہ ٹائم اور اسپیس کی قید سے نکل جانا. اور اس کو کنیکٹ کیسے کیا کہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے وچ از اے سنکرونس, اے سنکرونٹی پہ بیس ہے کہ انٹرنیٹ نے آج کل کے انسانوں کو ٹائم اور اسپیس کی جو قید ہے اس سے باہر نکال دیا. جیسے ہم دیکھیں نا جنرلی ہم کہتے ہیں کہ جی بچے صبح کے بیٹھے رات ہو گئی ان کو ٹائم کا پتہ نہیں چلا, یا آپ کچھ کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ سارا دن آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں موبائل فون پہ. سو انٹرنیٹ بھی ایک ایسی ایجاد ہے, ایک ایسی چیز ہے جس میں اے سنکرونٹی جیسے قاسم صاحب بات کر رہے تھے ٹائم اینڈ اسپیس کی لمٹ سے آپ کو باہر نکال دیے. سو ایک بڑا ونڈرفل کانسیپٹ ہے اور اس پہ قاسم صاحب بڑا ریسرچ میں کام کیا جا رہا ہے آج کے ٹائم اینڈ اسپیس کے. اچھا اس سارے کانسیپٹ اچھا کیا کہ آپ نے یاد کروا دیا سیل فونس اور ان چیزوں کو. کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اگر ڈوب کے وہ گیمز بھی کھیل رہا ہے بچہ تو بیسیکلی تو وہ ایک ٹرانس کی حالت میں ہے, اور آپ کہہ لیجئے کہ ٹائم اینڈ اسپیس سے وہ آزاد ہے, کھانا پک رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں میری سنو, اس سے آزاد ہو گیا. بالکل. لیکن ہم اسے کنڈیشن کرتے ہیں. جو فلو ہے نا یہ بیسیکلی پازیٹیو کانسیپٹ ہے, اور یہ کنڈیشن ہے کہ کوئی ایسا کام پروڈکٹیو کام, کوئی فائدہ مند کام جس سے آپ کا سوسائٹی کا کسی کا بھلا ہو رہا ہے, وہ ریسرچ ہے, وہ پڑھنا ہے, وہ جاننا ہے, وہ سیکھنا ہے, وہ لرننگ ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام آ گیا ہے جس کو آپ فلو کے ساتھ کرتے ہیں, فلو اچھا اس کا ایک اور بھی کئی ڈیفینیشنس. ایک ڈیفینیشن ڈاکٹر بریرا یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جس کو کرتے ہوئے زور نہ لگانا پڑے. یہ جو زور لگانا ہے نا ایفرٹ, وہ ایفرٹ کا مطلب ہے کہ آپ الرٹ ہو کے کہہ رہے ہیں میں اتنے قدم چلاؤں, یعنی اس میں آپ نے ترازو پکڑ کے کام کیا, آپ نے کوئی پھٹا پکڑا میئر کیا تو کام کیا. ایک ایسا کام جس کو کرتے ہوئے آپ میئر کرنا ہی چھوڑ دیں, آپ کو یاد ہی نہ ہو میں نے کتنا کیا, اور اتنا کر دیا دنیا حیران ہو کہ آپ نے کیسے کر دیا. اچھا آپ دیکھیں اس پہ نا اس طرح کے پیشن پہ اور اس طرح کے کہہ لیجئے جذبوں پہ قریب کئی موویز بھی ہیں
اگر آپ دی مین آف ماؤنٹین دیکھتے ہیں, ایک بندہ تھوڑی اچینی لے کے کس طرح سے پہاڑ کو کاٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے پیچھے جذبہ ایک واقعہ ہے, اس کی بیوی جو ہے وہ سلپ ہوتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, پانی بھرنے کے لیے جاری ہوتی ہے, وہ سچی کہانی ہے انڈیا کی. لیکن کمال دیکھیے کہ وہ اتنا ڈوب کے اس کام میں لگتا ہے کہ آخر کار وہ بوڑھا ہوتا ہے اور پہاڑ کٹ چکا ہوتا ہے اور رستہ بن چکا ہوتا ہے. آپ بھاگ ملکھا بھاگ دیکھیے, اس مووی میں کیا ہے, ایک ایسا ملکھا سنگھ جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, وہ بھاگتے ہوئے اس کا وہ اتنا بڑا پیشن ہے, وہ اتنا زیادہ ڈوب کے اس کو کرتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی. محمد علی کلے وہ کہتا ہے میں بٹر فلائی سے میں نے ردم سیکھا اور انگیج کرنا, بیزی رہنا بی سے سیکھا. اور وہ اتنے ردم سے, اگر اس کی پرانی ریسلنگ نکال کے دیکھی جائے تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ کس طرح سے کر رہا ہے. بڑے بڑے پینٹرز لوکل میں سعد کین, آپ کے چغتائی صاحب, اس کے بعد آپ کے انٹرنیشنل بڑے بڑے پکاسو, یہ سب کے سب فلو کے ایکسپیرینس میں ہوتے ہیں. اگر وہ فلو میں نہ ہو تو پھر بڑا کام نہیں کر سکتے. بڑا کام میں ویسے ہی بڑا فلو میں کام ہی تبھی کر سکتا ہے آرٹسٹ جب وہ فلو میں کر. آپ اس کو کہہ لیجئے کہ اگر یہ کہوں کہ اس کو موڈ بنانا پڑتا ہے, وہ فلو میں آنے کے لیے خاص کیفیت خود پہ طاری کرنی پڑتی ہے, اور جیسی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں لگتا ٹائم کتنا گزر گیا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑے کام بڑا جذبہ, بڑی ہمت, بڑا ارادہ اور بڑی کوشش مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کو اگر بڑا میئر کر کے کیا جائے تو پھر یہ بڑے کام نہیں ہو سکتے. اکثر یہ میرا جملہ میں تو کوٹ کرتا ہوں, اس کو میں نے بڑی جگہ بولا ہے کہ نیوٹن کی فرض کیجیے جاب ہوتی کہ اس نے لاز بنانے تھی, کبھی نہ بنتے. شیکسپیئر کی جاب ہوتی کہ تم نے پوئٹری کرنی ہے اور پھر تمہیں سیلری ملے گی, کبھی پوئٹری نہ ہوتی. بلے شاہ, وارث شاہ, بڑے بڑے نام, ان سب کا یہ ایسا پیشن اور ایسا فلو تھا کہ خبر ہی نہیں ہوئی ان سے کتنے کتنے غیر معمولی کام. ایسے ایسے شاعروں کے واقعات ہیں کہ ایک شاعر کا واقعہ کہ کسی نے, یہ غالباً واصف صاحب کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی جگہ شعر سنایا اپنا, وہ شعر سنایا تو سامنے والے نے کہا کہ یہ آپ کے تو نہیں لگ رہے شعر. ہوتا ہے نا عام طور پہ قریبی ہمارے لوگ طنز کرتے ہیں یا حسد کا شکار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں آپ تو نہیں ایسے اتنے شاندار شعر کہہ سکتے. اس رات واصف صاحب نے 300 شعر کہے. وہ یعنی کہ ایک اینکر بن گیا, وہ ایک سٹیمولس بن گیا وہ واقعہ, کہ وہ اندر کوئی ایسی چوٹ لگی اور ایسا فلو بنا کہ اس رات جو ہے وہ 300 اشعار کا مطلب ڈاکٹر صاحب کتاب ہی ہوتی ہے, تو 300 اشعار کہے وہ آج شب چراغ جو ہے وہ کتاب کی شکل میں موجود ہے واصف صاحب کی. سو آپ بڑے بڑے نام نکال لیجئے تاریخ کے, یہ سب لوگ فلو کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور یہ فلو اتنا کمال ہوتا ہے. اچھا یہ یاد رکھیے ہم انسان ہیں, ہماری زندگی میں ہرڈل آ سکتے ہیں, پرابلمز آتی ہیں. اس کو صوفیہ نے تو نام دیا, جو صوفی تھے, بست و کشاد. جو بست تھی وہ تھی تنگی, کشاد ہے کشادگی سے. اچھا کشاد کو اور آسان کروں, ماڈرن لینگویج از فلو, جس میں آپ ایک بلوم جیسے کھلا ہوا پھول ہوتا ہے اس حالت میں, اور آپ اتنے سنگرز, اس کی سب سے بڑی مثال, سنگر اگر اپنی لے میں اپنے فلو میں چل رہا ہو, رات گزر جاتی ہے نہ وہ تھکتا ہے نہ سننے والے تھکتے ہیں. تو یہ ایک, اچھا ہم بولنے والے مقرر, ہم بھی اگر فلو میں ہوں تو زیادہ اچھا کانٹینٹ نکلتا ہے. بالکل ایسا. آپ پروگرامز اپنے نکال کے دیکھ لیجیے, اب تو درجنوں پروگرام آپ کے میرے سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, وہ پروگرام زیادہ اچھے ہیں جن میں فلو ہے, جی, جس میں ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ ایک ایسا ٹاپک بنا ہے اور ایک ایسا ہم نے, ویسے لکیلی ہم دونوں کا اس فلو پہلے سے بنا ہوا ہے کیونکہ پہلے سے پرانا ایک ہمارا تجربہ آپس میں پروگرامز کرنے کا, ریڈیو کرنے کا, پوڈ کاسٹ کرنے کا. لیکن جیسے ہی وہ فلو بنتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں کسی نے مجھے بڑے ایک پڑھے لکھے بندے نے فیڈ بیک دی, اس نے کہا جی میں نے وہ پروگرام دیکھا دی میپ آف کانشیس ڈاکٹر بریرا کے ساتھ, تو کہتا ہے میں نے پارٹ 1 دیکھا, مجھے پتہ نہیں لگا ٹائم ختم ہو گیا. کہتا ہے پھر پارٹ 2 دیکھا, کہتا ہے پھر میں نے ریپیٹ دیکھا. اب یہ کیا ہے, وہ سننے والے کا فلو تھا کہ وہ سنتے سنتے اس کو خبر ہی نہیں ہوئی. اس طرح آپ کوئی میوزک سن رہے ہیں, وہ سم ٹائم اتنا ڈیپ آپ سن رہے ہوتے ہیں, آپ کا دل سن رہا ہوتا ہے, آپ کی روح سرشار ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ نے ریپیٹ گانا لگایا تھا 8 بار وہ چل گیا. بالکل ایسا. اب وہ آگے گانے پہ ہے کہ وہ آ تینوں سیر کراواں ہے, یا پھر وہ مطلب کوئی صوفی سانگ ہے, یا وہ آبدہ پروین ہے, یا پھر قوالی ہے, یا پھر کوئی تلاوت ہے, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. سو فلو کے یہ بیسک میں نے ابھی تک تو اپنا کہہ لیجیے جج صاحب کی عدالت میں وکیل نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہوتا کیا ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا یہ جو آپ نے جتنے بھی پروفیشنس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, فار ایگزامپل کام کے بارے میں بات کر رہے تھے,
ان کاموں کو تو جنرلی قاسم صاحب کرتا ہی وہ انسان ہے. پینٹنگ ہوگی, رائٹنگ ہوگی, پوئٹری ہو گئی, ایون یہ میڈیا کا بھی ہمارا کام, جس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے نیچرلی وہ ٹیلنٹ ڈالا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوتا ہے. اوبیسلی پالش ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم, بٹ اٹ از سم ہاؤ دیئر. آپ میں بھی ہمیشہ سے تھا, میرے میں بھی ہمیشہ سے تھا کہ یو نو وی ور گڈ ایٹ ٹاکنگ اینڈ کمیونیکیشن. لیکن ایسے کام, اب اگر ہم ذرا تھوڑی زندگی پریکٹیکل لائف کی طرف آ جائے کہ ایک بیچارے بندے نے روزانہ صبح اٹھنا ہے, آفس جانا ہے, ادھر ایک اس کا فائلوں کا انبار پڑا ہوا ہے جو جا کے اس نے دیکھنا ہے, 3-4 کولیگز کے ساتھ اس کی ویسے لیگ پولنگ چل رہی ہے, لڑائیاں جھگڑے ادھر ادھر چل رہے ہیں, 2-4 کام پھنسے ہوئے ہیں, باس سے ڈانٹ پڑ رہی ہے, نیچے کام پھنسے, تو ادھر پھر جا کے یہ عموماً ہوتا ہے کہ فلو والا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. زندگی لگتی ہے ایک آپ کے اوپر بوجھ بن گئی ہے, برڈن ہے. بالکل, تو فلو کا کیا کریں, بڑا اچھا سوال. وہ لوگ کیا کریں؟ اچھا دیکھیں, 2 باتیں. ہر وہ بندہ جو اپنے کام کو, جاب کو برڈن سمجھ کے چلا رہا ہے, بڑی دنیا سے, جی بالکل, دفتر بھرے میں, سمجھے 90-80% پبلک سیکٹر میں, کارپوریٹ سیکٹر میں, ایسے میں نے بڑی بڑی ہائی پیڈ سیلریز لینے والوں کو میں نے دیکھا, ان کے پاس فلو نہیں ہے, بالکل برڈن ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود کو نہیں ڈھونڈا. اگر خود کو تلاش کیا ہو, اچھا لازم نہیں ہے کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ آپ کا پیشن ہے اور وہاں سے ارننگ بھی ہو رہی ہے. یہ کانسیپٹ ہم لوگوں کا غلط ہے کہ ہم نے سوچا ہر کام سے پیسے کمانے. یہ بالکل صحیح بات. میں ڈاکٹر بریرہ کم از کم درجنوں کام ایسے کرتا ہوں, درجنوں, کوئی پیسے نہیں ملتے. ایسا ہی ہے بالکل. مطلب میں ملتان پیچھے گیا ہوں, میں نے کوئی 14 لیکچر دیے, 14 ایکٹیویٹیز تھیں, ایک پین ہی نہیں لیا, اپنا پیٹرول جلا کے گیا. میں پھر اگلے دنوں فیصل آباد پلان کر رہا ہوں, تو ایک پین ہی نہیں میں نے لینا. میں نے خود ان کو, میرے اپنے ہوسٹ کو کہا جی میں آ جاؤں گا, خود آؤں گا. اور زندگی میں بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں. اگر اپنی لائف پہ نظر ڈالوں تو نمبر آف شوز جو کہ آپ نے بغیر کسی پیسے 100%, بلکہ مجھے کوٹ کرنے ود یور پرمیشن کہ ہم لوگ تو کتنے سال ریڈیو کرتے کرتے ہم نے کبھی پیسے پوچھے نہیں. ڈاکٹر صاحب یاد, بالکل ایسا, نقوی صاحب مائنڈ نہ کر دیں, لیکن یہ محبت سے کہہ رہے ہیں, ان سے تو ہمارا بڑا پیار ہے یار. اتنے پروگرام کرنے کے بعد ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ پیسے بھی لینے ہوں گے. یہ صرف یعنی ریڈیو پہ نہیں. ایک دفعہ نا مجھے ٹیکس کا نوٹس آ گیا, وہ نوٹس آیا, انہوں نے کہا جی آپ اتنے میں ٹی وی شوز بڑا جاتا تھا, تو یہ حساب دیں آپ پیسے کتنے لے رہے ہیں. وہ جی میں نے ٹی وی چینل سے بھی لیٹر منگوائے کہ مجھے پیسے تو دیتے نہیں ہیں, میں تو آنری چاہتا ہوں. اور اگر میں نے کبھی چارج کیا تو رمضان ٹرانسمیشن کا کیا ہوگا, ریگولر کو پروگرام کیا ہوگا تو چارج کیا ہوگا. لیکن گاہے بگاہے میں جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آتا ہوں, اور کتنے گیسٹ نظر آتے ہیں, وہ اعزازی طور پہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. گورنمنٹ کے کتنے ادارے ہیں جس میں جا کے میں پڑھاتا ہوں, میں چارج نہیں کرتا. اچھا قاسم صاحب, اکثر لوگ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی وہ آپ کو کچھ دیکھتے ہیں نا, تو میرے سے تو یہ بہت سوال ہوتا ہے, کسی ٹی وی شو میں آپ جاتے ہیں ایز اے گیسٹ, تو گیسٹ جانا از این آنر, اعزاز کی بات, اعزاز. اب ہمارے سے پوچھا جاتا ہے کہ جی پیسے کتنے دیتے ہیں آپ, تو بڑا عجیب سا سوال ہوتا ہے, اس میں بندہ کیا جواب دے سکے کہ پیسے کتنے دیتے ہیں. بس یہ نا سوسائٹی ویسے بھی نیگیٹو ہے. یہ ہم ایک پورا پروگرام باتوں میں کہیں کر چکے ہیں کہ سوسائٹی سیڈسٹ ہے, اور سوسائٹی کے لیے آٹو نیگیٹو تھنکنگ, آٹو موڈ جو ہے نا وہ نیگیٹو تھنکنگ ہے, تو وہ خود بخود منفی سوچتے رہتے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو فلو ہے, اس فلو کے لیے سب سے ضروری چیز وہ اپنا ٹیلنٹ ڈھونڈنا. میں آپ کے سامنے کچھ نام لوں گا جی, میرے بڑے پیارے دوست ہیں سارے, میرے بڑے محترم ہیں, میں ان کے فلو کو جانتا ہوں, ان کے پروفیشن کا تذکرہ بھی کر دیتا ہوں, ان کے, اور پھر طریق کے نام بھی لوں گا جی. اور میں پھر یہ کہنا, اصل میں بتانا میں چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جو جاب ہے وہ کچھ ہے, لیکن ان کا فلو کچھ اور ہے. فلو کو اور آسان کر لیں. فلو ایک ایسا, عام طور پہ کام تھکاتا ہے, یہ میرا جملہ ہے کتاب کا, کام تھکاتا, محبت نہیں تھکاتی. محبت سے کون تھکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا محبت سے کوئی تھک جائے. تو جب آپ محبت کرتے ہیں, یعنی کام سے محبت کرتے ہیں اور کام کو ڈوب کے کرتے ہیں, اور کام کو اتنا دل سے کرتے ہیں کہ آپ کو الٹا تھکاوٹ کی بجائے انرجی ملے. اب اس کا یہ مطلب نہیں تھکتے نہیں, جسم تھکتا ہے, مائنڈ بھی تھکتا ہے, روح نہیں تھکتی. ایموشن, سول آپ کی اتنی انرجی پروڈیوس کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ والے کہتے ہیں جی ہم تو میچ نہیں کر سکتے آپ کی اسپیڈ کے ساتھ. وہ سارے تھک کے پیچھے گر جاتے ہیں. آپ اس کے آپ کا اس وقت وہ کہتے ہیں نا جی زیرو ہیرو ہوتا ہے نا موویز میں, اس لیول پہ جہاں سارے تھک چکے ہوتے ہیں نا, وہاں پر جا کے آپ شروع کرتے ہیں کہانی, یعنی وہاں گیم شروع ہوتی ہے. یہ ہے فلو کی انتہا. تو اب پہلا کام جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہر کام سے کمانا چاہتے ہیں. میرا جملہ آج بڑا اہم جملہ, خدا کے لیے کام سے خوشی کمائیں. اگر آپ کام سے خوشی, اطمینان, تسلی, ایک اطمینان قلب کما رہے ہیں تو یہ پیسوں سے بڑی کمائی ہے. بالکل, پیسے چھوٹی کمائی ہے, کیونکہ بڑا پیسہ کمانے والے اور بڑے بڑے پیسے والے ان کے پاس خوشی کوئی نہیں ہے.
صحیح. خوشی اور اطمینان نہیں ہے. میں بڑی دنیا کو جانتا ہوں, میرے کاؤنسلنگ کلائنٹس ہیں ایسے, سینکڑوں ہیں ایسے جن کے پاس پیسے کی انتہا ہے, مہنگی مہنگی گاڑیوں پہ آتے ہیں, سکون قلب کوئی نہیں ہے. اچھا, اب ان دوستوں کے نام لے لوں. میرے سب سے دل کے قریب طارق بلوچ سرائی صاحب. طارق بلوچ سرائی صاحب گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں, ایک محکمے میں بڑی اچھی جاب کرتے ہیں, پاسپورٹ. طارق بلوچ سرائی صاحب کی اگر شارٹ سٹوریز آپ پڑھیں, جنگ میں لکھتے ہیں, ان کی کتابیں پڑھیں, وہ سب کتابیں اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار کیا جملہ ہے, کیا ان کا جملہ میں آپ کے سامنے ایک نظر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جو قدرت ہے نا, اس کی جو سپیڈ ہے, رفتار, وہ صبر ہے. یہ کتنی گہرائی ہے کہ نیچر آپ سے جو رفتار مانگ رہی ہوتی ہے نا, وہ صبر ہے. 103 ٹائم اللہ قرآن میں کہتا ہے صبر صبر صبر. طارق بلوچ سرائی صاحب کے بڑے جملے کوٹیشنس ہیں. اب یہ لکھنا, یہ کتاب, یہ جنگ میں لکھنا, یہ رائٹنگز, یہ ان کا شوق ہے. یہ اتنا شوق ہے کہ جب ان پہ وہ وارد ہونا ہوتا ہے نا, میں کئی دفعہ ان کے ساتھ میں نے سفر کرتے دیکھا ہے, وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں, وہ محفل میں اکیلے ہو جاتے ہیں. یعنی نظر آتا ہے کہ طارق بھائی پہ کو دورہ پڑ گیا ہے رائٹنگ کا, فلو کا, اور اس فلو میں انہوں نے ایسا شاندار لکھنا ہے کہ آپ حیران ہو, اش کر اٹھیں گے. بڑے بڑے لوگوں نے ان پہ لکھا ہے. ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ان پہ لکھا ہے کہ یار یہ کیا کمال رائٹر. بانو قدسی ان کو اپنا بیٹا کہتی تھی, یعنی وہ رائٹنگ کا وارث کہتی تھی. تو بڑے بڑے لوگوں نے طارق صاحب پہ لکھا. اب ایک اور دوست کا تذکرہ کر دیتا ہوں, وہ دل کے قریب ہے بڑا, وہ ہے رحمان فارس صاحب. رحمان فارس ایک شاندار شاعر ہے. عشق بخیر ان کی کتاب ہے, عشق بخیر, صبح بخیر ہوتا ہے نا جس طرح عشق بخیر. اور رحمان فارس صاحب کی شاعری, میں کہتا ہوں جی ویسا شاعر کم ہی میں نے دیکھا ہو. ایک قدرتی فطرتی شاعر ہے, اور شاعری سے انہوں نے دنیا دیکھی ہے. پتہ نہیں کتنی بار امریکہ گئے, کتنی بار یورپ گئے, دنیا کے کتنے کونوں میں مشاعرے پڑھنے کے. لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے ان کا پروفیشن کیا. ان کا پروفیشن وہ ایڈیشنل کمشنر ہے, وہ سول سرونٹ ہے, اور وہ انکم ٹیکس سروس میں RS میں وہ سرو کر رہے ہیں, بڑے قابل انسان ہیں. اب پروفیشن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑا کمٹمنٹ کے ساتھ نبھا رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری, لیکن فلو ان کا وہ شاعری ہے. تاریخ کے نام لیتے ہیں جی آپ کے سامنے, احسان دانش, وہ لیبر ورک کرتے رہے, مزدور رہے, وہ راج کا کام کرتے رہے, اور شاعر اتنے بڑے تھے. احمد فراز گورنمنٹ کی جاب تھی جی, گریڈ 18-19 پہ جا کے ریٹائر ہوئے, شاعر تھے, پہچان شاعری ہے ان کی. ایسے کئی لوگ ہیں جن کا جو اصل جاب یا کام ہے وہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, میرے بڑے لاڈلے, میرا بڑا ہی پیار ہے ان سے, میرا تو بہت ایک احترام کا تعلق ہے. حامد رانا صاحب, سونا چاندی, سونا جو ہے وہ غالباً PHA یا LDA میں جاب کرتے تھے. اب یہ کسی کو نہیں پتا, سونا چاندی کا سب کو پتا ہے. جو فلو ہوتا ہے نا وہ آپ کی پہچان بن جاتا ہے. آپ اتنا ڈوب کے کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو رنگ لگا دیتا ہے, آپ کی پہچان بن جاتا ہے. تو ایسے بڑے نام ہیں تاریخ میں. اب آج کسی کو غرض نہیں ہے کہ علامہ اقبال کا پروفیشن ارننگ کا سورس کیا تھا. وکالت تھی, ویسے پتا ہونا چاہیے. قائد اعظم کا سورس آف ارننگ وکالت تھی, لیکن دیکھیں پہچان ان کے اس کام کی ہے جو فلو والا کام تھا. صحیح. تو پہلا کام آج جو کرنے کا ہے, اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے کہ آپ کو ایسے کام کرنے چاہیے جن سے خوشی ملے. اور وہ کام کون سے ہونے چاہیے؟ وہ کام آپ کا ٹیلنٹ ہونا چاہیے, جس کام کے لیے پیدا ہوئے. دنیا میں جو اسٹرینتھس ہے نا جی, ایک کتاب ہے اسٹرینتھ فائنڈر, اور یہ ڈونلڈ کلفٹن کی کتاب ہے. اس کا پوتا تھا ٹام رچ. تو ڈونلڈ کلفٹن کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد پھر اس نے کمپائل کی یہ کتاب, میری پسندیدہ کتابوں میں سے. اور اس میں سے کچھ چیزیں ماخوذ کر کے میں نے اپنی تلاش میں بھی مینشن کی ہیں. اچھا, اس کتاب میں اس نے بتایا کہ 34 اسٹرینتھس ہیں. اسٹرینتھ کا مطلب ہے کہ ٹیلنٹ کو آپ نے پالش کیا ہے اور آپ پیک پہ لے گئے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے, اس نے 34 ٹیلنٹ ڈھونڈے ہیں جن کو پالش کر کے فلو پہ لایا جا سکتا ہے. تو فلو, اگر آپ اجازت دے ڈاکٹر صاحب, میں وہ کتاب بھی میں نے منگوا لی. تو وہ لٹل بک آف ہیپینس میں نے کہیں باہر سے خریدی تھی. اس میں کچھ نا پوائنٹس ہیں, یہ 5 پوائنٹس ہیں, یہ شیئر کرنا میں چاہوں گا. آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ فلو میں ہیں؟ اس نے کہا جی اس کے 5 سائنس ہیں سمپل. نمبر 1, آپ کمپلیٹلی ابزارو ہوگی. یہ جو ابزاروڈ ہو جانا ہے یہ ہے فلو. یو فیل ایٹ ون ود یو آر ڈوئنگ. صرف جو کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. آپ کسی کو مٹی کے برتن بناتے دیکھیے, وہ مٹی کے برتن بناتے ہوئے ایسا ڈوبا ہوتا ہے کہ اس کا سارا وجود لگتا ہے وہ مٹی کے برتن بنا رہا ہے. تو ون تھنگ ہو جاتی ہے. وہ جو کیری گیلر کا کانسیپٹ ہے, اب ون تھنگ میں ڈوب جاتے ہیں. یو لوز ٹریک آف ٹائم, یہ میں نے پہلے بتا دیا. ٹائم کا تصور نہیں رہتا, چھٹی کا تصور, آج چھٹی ہے میں اٹھنے لگا ہوں, یہ ختم ہو جاتا ہے. یو لیک سیلف کانشیسنیس. جو کانشیسنیس ہے نا, سردی لگنے کا احساس, گرمی لگنے کا احساس, تھک گئے, پاؤں تھک گئے,
یعنی ایسے ایسے واقعات ہیں, پتہ نہیں اب یہ سچے ہیں کہ نہیں, جو سنے ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں کہ مائیکل انجلو جب مجسمہ بنا رہا ہوتا تھا اتنا فلو ہوتا تھا کہ کچھ دن کے بعد جو اپنے جوتے اتارتا تھا تو کھال اتر جاتی تھی. امیجن کریں کیا فلو ہوگا, اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کے جو ہے نا جی. پھر آپ اگر اس کو اسی پوائنٹ کو آپ ریلیجن سے طرح جوڑتے ہیں تو تاریخ انسانی میں ایسا واقعہ نہیں کہیں ملے گا آپ کو کہ جناب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تیر لگا کمر میں, آپ کہہ رہے ہیں تب نکالیے جب میں نماز پڑھ رہا ہوں, کیونکہ وہ اتنا ڈوب کے بندگی کی حالت میں امام علی کے اس وقت تیر نکالا جا رہا ہے جو کہ بڑی تکلیف والا کام ہے. ایک بلٹ نکالنی پڑتی ہے نا, کسی کو لگی ہو تو لگ پتہ جاتا ہے, اس کے لیے سن کرنا پڑتا ہے پہلے یا بے ہوش کرنا پڑتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کی حالت میں تیر نکال لیں, مجھے پتہ بھی نہیں لگے گا. یہ فلوئڈ یعنی آپ کا کانشیس. اگلا ہے وٹ یو آر ڈوئنگ. یہ ایک آپ کے لیے اصل میں وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ریوارڈ ہے نا وہ کام ہی ریوارڈ بن جاتا ہے. ہم سارے کے سارے ریوارڈ بیسڈ کام کرتے ہیں, انسانی فطرت میں ہے کہ میں یہ کروں گا مجھے یہ ملے گا. ہم یہ پروگرام اپلوڈ کریں گے, ہم لاشعوری طور پہ بھی چاہیں گے یہ دیکھا جائے, یہ اس کا ریوارڈ ہے, اس کو سراہا جائے, اس پہ فیڈ بیک اچھی ہے, اس کا کوئی ویڈیو کلپ جو ہے وائرل ہو جائے, ہم چاہیں گے. لیکن اگر ہم فلو میں کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ ہمیں ریوارڈ کی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی جو منزل کی فکر ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ رستے کو انجوائے کرنے لگ پڑتے ہیں. تو یہ 5 سائنز ہیں. تو آج کا تو میرا خیال ہے یہیں ختم کرتے ہیں, اور سب کو کہتے ہیں کہ خدا را اپنا فلو ڈھونڈیں اور ایسے کام ڈھونڈیں جس کو ڈوب کے کیا جا سکے تاکہ آپ فریش ہو سکیں, آپ تازہ ہو سکیں. اگر آپ ایون اسپورٹس مین ہیں, آپ میں ٹیلنٹ ہے, تو پھر پورا دن تھکنے کے بعد اسپورٹس کی طرف ضرور جائیں, کھیلیں, ایکسرسائز کریں, کچھ ایسا کریں جس سے فلو اچیو ہو, اور جیسے ہی فلو اچیو ہوگا آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. بالکل, بہت شکریہ قاسم صاحب, بہت اچھا ٹاپک آج یہ مزیدار تھا ڈسکس کرنے کا. اور اکثر لوگ, مجھے تو زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی جو کہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں بٹ وی آر ناٹ ہیپی ود اٹ, اور کرنا کچھ اور چاہ رہے ہیں زندگی میں. اور انسان ساری لائف یہ سوچتا رہتا ہے کہ اب کرتا ہوں, اب کروں گا, سال بعد کروں گا, 2 سال بعد کروں گا, اور پھر ایسے کرتے کرتے لائف آپ کی گزر جاتی ہے. سو اگر آپ کا کوئی پیشن ہے, کسی چیز کو, کسی کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, تو دیر از آلویز اے رائٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ. یو ہیو ٹو جسٹ اسٹارٹ. کسی بھی ٹائم بس کو شروع کر لیں. جیسے قاسم صاحب بھی آج کے شو میں بات کریں, انتظار نہ کریں ساری زندگی گزرنے کا کہ تب کروں گا اور تب کروں گا. تو اٹ شوڈ اسٹارٹ, اٹ شوڈ بگن. آج اتوار کا دن ہے, قاسم صاحب بات کر رہے تھے کہ جی پھر آپ کو ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں رہتا, تو ہم کیونکہ ادر دین دا جاب, قاسم صاحب تو نہیں لیکن میں ادر دین دا جاب میں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے, یہ میرا پروجیکٹ ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہفتے کو, اور آج صبح صبح ہے اتوار کی, اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو یہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ فلو کے لیے تھوڑا سا نا آپ کو کچھ کرنا بھی پڑتا ہے, لیکن ہاں اس میں آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. یو انجوائے یور ورک, یو لو واٹ یو ڈو, اینڈ دس از واٹ فلو از آل اباؤٹ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.